اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکا ترجمۃ القرآن، ہم آپ کو گرامر کا 20واں سبق الدرس العشرون لیسن 20 بھیج رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ العزیز پچھلے سبق کو بحال کرتے ہوئے سب سے پہلے گرامر کا سٹرکچر، جس کی 5 لائنیں ہوتی ہیں اور 5 کالم ہوتے ہیں، ان میں 3 اندراجی کالم کو مزید وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا کالم واحد، اس کے 5 خانے یعنی 5 بلاکس ہوں گے، اور اس میں درج کیے جانے والے صیغے، ورب کی حالتیں، ان میں مین کردار تا کے اضافے کا ہے، یعنی اس کالم کی پہچان آخر میں تا ہے۔ کیسے؟ کاتبہ۔ نمبر 2 کاتبت، تا ساکن۔ نمبر 3 کتبتا، تا زبر تا۔ کتبتی، تا زیر تی۔ کتبتو، تا پیش تو۔ نمبر 2 تسنیہ، ڈوئل، اس میں 4 خانے ہوں گے، 4 بلاکس، اور اس میں الف کا اضافہ اس کی علامت ہے۔ کیسے؟ کتبا۔ نمبر 2 کتبتا۔ نمبر 3 کتبتما۔ نمبر 4 کتبتما۔ اور اس میں چونکہ متکلم کا تسنیہ نہیں ہوتا، میں 2 نہیں ہوتے، میں ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ اندر ہوتی ہے، وہ مر جائے تو انسان اوپر چلا جاتا ہے، میں مرتی نہیں ہے۔ جمع، اس کے بھی 5 خانے، 5 بلاکس ہوتے ہیں، اور ان بلاکس میں نون کا غلبہ ہوتا ہے، نون کا۔ کیسے؟ کتبو، نمبر 1۔ نمبر 2 کتبنا۔ نمبر 3 کتبتم۔ نمبر 4 کتبتن۔ نمبر 5 کتبنا، یعنی 3 صیغے، نون زبرنا، نون شد زبرنا، اور نون زبر نا، یعنی تیسرے کالم میں نون کا غلبہ ہوتا ہے۔ اب آگے آتے ہیں دوسرا، نمبر 2، اہم بات، ہم صیغوں کی پہچان کیسے کرائیں گے؟ کوئی آپ سے پوچھے، یا قرآن میں کوئی فعل آ گیا، وہ آپ سے پوچھے یہ فعل، اس فعل کا صیغہ کیا ہے، آپ کیسے بتائیں گے؟ سب سے پہلے نمبر 1 کاتبہ۔ کاتبہ پہ انگلی لگائیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جناب ڈاکٹر مختار احمد ہاشمی صاحب سے کہ وہ ہمیں بڑی پیار اور محبت کے ساتھ ہمیں انگلی پکڑ کر سبق پڑھاتے ہیں، اور ہماری ویڈیو ایڈیٹنگ میں انتہائی ہماری شرکا کی بہترین رہنمائی کر رہے ہیں، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے۔ جی انگلی لگائیں، کاتبہ، اوپر جائیں، واحد، مذکر، پیچھے آئیں اور پیچھے جائیں، غائب، کاتبہ، اوپر جائیں، تسنیہ، مذکر، غائب، جمع، کاتبو، اوپر جائیں، جمع، مذکر، غائب۔ دوسری لائن، کاتبت، واحد، مؤنث، غائب، کاتبتا، تسنیہ، مؤنث، غائب، کتبنا، جمع، مؤنث، غائب۔ تیسری لائن، کتبتا، واحد، مذکر، حاضر، کتبتما، تثنیہ، مذکر، حاضر، کتبتم، جمع، مذکر، حاضر، کتبتی، واحد، مؤنث، حاضر، کتبتما، تثنیہ، مؤنث، حاضر، کتبتن، جمع، مؤنث، حاضر، کتبتو، واحد، مذکر، مؤنث، متکلم، کتبنا، جمع، مذکر، مؤنث، متکلم۔ نمبر 3، سب سے اہم بات، چونکہ عربی میں ورب پورا جملہ ہوتا ہے،
اور جملہ فاعل کے بغیر ہو نہیں سکتا. اب یہ لکھی ہوئی گردان اگر اس کا ہر بلاک پورا جملہ ہے تو اس کا فاعل کیسے ڈھونڈیں گے؟ خاص بات، ہم نے آپ کو ضمائر مرفوعہ منفصلہ الدرس الخامس گرامر کا آپ کو پڑھایا تھا. 14 ضمیریں پڑھائی تھی ضمائر مرفوعہ منفصلہ. وہ 14 ضمیریں ہم نے گرامر کے گردان کے 14 سیغوں کے سامنے ریڈ کلر میں درج کر دی ہیں. آپ کے لیے انتہائی آسانی. کاتبہ فاعل کیا ہے؟ ہوا ضمیر فاعل. آپ دیکھیں ریڈ کلر لکھا ہوا ہے، انگلی لے کے جائیں. کاتبہ ہما ضمیر فاعل، کاتبو ہم ضمیر فاعل، کاتبت ہی ضمیر فاعل، کاتبتا ہما ضمیر فاعل، کتبنا ہن ضمیر فاعل، کتبتا انت ضمیر فاعل، کتبتما انتما ضمیر فاعل، کتبتم انتم ضمیر فاعل، کتبتی انت ضمیر فاعل، کتبتما انتما ضمیر فاعل، کتبتن انتن ضمیر فاعل، کتبتو انا ضمیر فاعل، کتبنا نحن ضمیر فاعل. اب سب سے آسانی کیا پیدا ہو گئی؟ اب آپ اس کا ترجمہ آسان کر لیں گے. چونکہ یہ گردان متعدی کی ہے اس لیے کاتبہ کا ترجمہ ہوا کا معنی کریں گے اس نے لکھا. اور اگر یہاں ہوتا ذہبا تو پھر اس نے نہیں، وہ گیا. کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا، چونکہ اوپر ہوا ہے. کاتبہ ہما ان 2 مردوں نے لکھا، ہما اس کا فاعل ہے. کاتبو ہم ان سب مردوں نے لکھا. کاتبت اس ایک عورت نے لکھا. کاتبتا ان 2 عورتوں نے لکھا. کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا. کتبتا تو ایک مرد نے لکھا. کتبتما تم 2 مردوں نے لکھا. کتب تم سب مردوں نے لکھا. کتبتی تو ایک عورت نے لکھا. کتبتما تم 2 عورتوں نے لکھا. کتبتنا تم سب عورتوں نے لکھا. کتبتو میں نے لکھا. کتبنا ہم نے لکھا. یہ ہماری گردان مکمل ہو گئی. 4 انٹرسٹنگ چیزیں. یہ 13واں سیغہ جو ہے کتبتو، اس کی پہچان رکھیں. 13 نمبر سیغہ میں کے لیے ہوتا ہے. 14 نمبر سیغہ کتبنا نا والا یہ ہم کے لیے ہوتا ہے. یعنی آپ اپنی پہچان رکھیں گے کہ میرا اپنا ذاتی نمبر کیا ہے؟ 13 نمبر. 13 نمبر سے کیا مراد؟ کتبتو تبشتو میں کے لیے ہے اور کتبنا ہم کے لیے. اور چونکہ مؤنث خواتین بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتی ہیں ان کا اپنا سیغہ کیا ہے؟ 6 نمبر کتبنا اور 12 نمبر کتبتنا. یا جو نشانی ہے وہ نون زبر نا اور نون مشدد، اسے نون نسوہ مؤنث بھی کہتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو قرآن کی خدمت میں اپنے عقل و دماغ کو استعمال کرتے ہوئے خدمت قرآن کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گرامر کو ایزی کر کے پوری امت مسلمہ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بارے دیگر ڈاکٹر صاحب کا، مختار ہاشمی صاحب کا، جو ہماری بڑی محنت کے ساتھ جانفشانی کے ساتھ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے. اور ان کی فیملی بیٹے بیٹیاں بھی اس کام میں شریک ہوتی ہیں، اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.